جیسا فیصلہ کیا ہم خود بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. مقصد ایک نہیں ہے، ہمارا بہت اصولی اور بنیادی اور بڑا فرق ہے. ہم ملک میں جدوجہد کر رہے ہیں اسلامی نظام کے لیے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی موجودہ نظام کو مسلط رکھنا چاہتے ہیں. دونوں کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے درمیان جھگڑا ہے نظام تعلیم پر، نہ کوئی خارجہ پالیسی پہ جھگڑا ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی پر جھگڑا ہے، ورلڈ بینک کا IMF اور امریکہ کے غلامی سے نجات پر اختلاف ہے. سب کا، دونوں کا غلامی پر اتفاق. جماعت اسلامی فرد کی بجائے نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی تو بنیادی طور پر چند شخصیات کی گرد گھومتی ہے، چند خاندانوں کے اور کچھ جاگیرداروں کے، کچھ کروڑ سرمایہ داروں کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے. کیونکہ ہماری سیاست 22 کروڑ عوام کے لیے ہے، اس ملک کے مظلوم عوام، غریب عوام، محروم عوام کے لیے ہے. اس لیے ہم نے علیحدہ اپنی جدوجہد شروع کی ہے، اور لوگوں کا اسی پر اطمینان ہے، اتفاق ہے. جیسا ہی اب جو بال ہے وہ عدالت کے کورٹ میں ہے، اور جس طرح انہوں نے فیصلہ کیا، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی انہیں کے مطابق چلی. جس طریقے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ عام ووٹر کے لیے اور خاص ووٹر کے لیے علیحدہ قانون نہ ہو. پاکستان کے عام شہری کے بصیرت پر اور ان کے ایمانداری پر اگر آپ یقین کرتے ہیں تو اسمبلی کے ممبر پر بھی ہونا چاہیے. باقی ہم کا ایک حق ہے، اس کی امانت کی حفاظت ہونی چاہیے. باقی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ جو ملک میں نوٹوں کی سیاست ہے، بوٹوں کی سیاست ہے اور لوٹوں کی سیاست ہے، اس کا خاتمہ ہو. اس لیے ہم ایک علیحدہ انقلابی جدوجہد کر رہے ہیں. سر ابھی میڈیا پہ یہ کمیشن غیر جانبدار نہ ہو، اور خود ہمارا جو پورا نظام ہے جس نے ہمیشہ سیاست کو، جمہوریت کو یرغمال بنایا ہے، جس کے وجہ سے جمہوریت ترقی نہیں کرتی ہے، اگر یہی سچویشن ہے تو پھر لوگوں کا ووٹ دینے پر اعتماد ختم ہوگا، لوگ نکلیں گے نہیں. جماعت اسلامی تو چاہتے ہیں کہ ملک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر ہے، کہ متناسب نمائندگی میں کسی کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا ہے، اور ایک پارٹی کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اہل لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو اسمبلیوں میں بٹھائے. اس نظام میں پیسے والا پہنچتا ہے لیکن صلاحیت والا پیچھے رہ جاتا ہے. تبھی جماعت اسلامی نے ہمیشہ سے موقف اختیار کیا ہے کہ بلکہ جو الیکشن ہو یہ متناسب نمائندگی کی بنیاد پر. دنیا میں بہت سارے ممالک میں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہوتے ہیں. تقریباً 7 اقسام کا بلدیاتی یہ متناسب نظام ہے دنیا میں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ہی سوال ہے. ہم نے اب تک جو بھی کہا ہے اس کے مطابق خود بھی عمل نہیں کیا. یعنی وہ ان اداروں پہ، اسمبلیوں پر اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں، ناجائز اسمبلیاں کہتے ہیں، پھر اس اسمبلیوں میں موجود بھی ہے. پھر وعدہ کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، پر نہیں دیا. تو اب بھی ان کے بارے میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئے لوگ تو نہیں ہیں، انہوں نے تو 73 سالوں میں ایک نہیں بار بار حکومت کی ہے. تو یہ شہزادوں کی سیاست اور شہزادوں کی سیاست ہے، اس سے عوام سے کچھ نہیں ملتا. یہ 1 مارچ کرے، 30 مارچ کرے، یہ اسی اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے شہزادوں اور شہزادیوں کی سیاست سے عوام کو کچھ ملنا نہیں ہے، اس سے باہر رہنا ہی بہتر ہے. اور جتنا بھی یہ لوگ حرکت کرے، پانی میں مدھانی کے مترادف ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی مکن نکلے گا بھی تو خود کہے گا، عوام کو مکن نہیں ملے گا. یہ ایسے لوگ ہیں جو لسی بھی خود پیتے ہیں، مکن بھی خود کھاتے ہیں. حکومت تو اس وقت بھی ایک مصنوعی آکسیجن پر موجود ہے، اور جس وقت یہ مصنوعی آکسیجن ہٹایا گیا یہ چلنے والی نہیں ہے.